علیکم۔ بالکل شروع سے شروع کر رہا ہوں، کہتے ہیں المرفوعات سے کہ کتاب کے شروع سے۔ امام جامی نے ایک خاص طریقے سے کتاب لکھی ہے۔ اصل میں ہوتا ہے کہ جب قافیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے ذہن میں جو ہے نا بہت سارے وہ آتے ہیں، سوالات اور اعتراضات کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امام جامی نے اس کو اس طرح سے لکھی ہے کہ وہ ازیوم کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پہلے سے ان اعتراضات اور سوالات معلوم ہیں آپ کو پہلے سے وہ، تو اس لیے وہ ذکر نہیں کرتے کہ کیا سوال ہے کیا اعتراض ہے، وہ ڈائریکٹ جواب لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ پہلے سے ازمپشن ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے سوال اور اعتراض، تو اس لیے کلاس میں بھی سارے بات ذکر کرتا ہے کہ اس پہ ایک اعتراض یہ کھڑا ہوتا ہے، ایک سوال یہ کھڑا ہوتا ہے، اس کا جواب وہ آگے دے رہے ہیں، اور وہ سوال عموماً حاشیے میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو مجھے بھی ذکر کرنا پڑیں گا تاکہ تھوڑا کلیئرٹی رہے سمجھنے میں، ٹھیک ہے۔ پہلے المرفوعات، ٹھیک ہے، اس کی بحث چل رہی ہے۔ جمع المرفوع للمرفوعاتی، مرفوعات جو ہے وہ المرفوع ان کی جمع ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ مرفوعاتن، یعنی المرفوع بغیر گول داغ کے جو ہوتا ہے اس کی جمع ہے، نہ کہ مرفوعاتن گول داغ والی، اس کی جمع نہیں ہے بلکہ بغیر گول داغ کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس پہ اعتراض کھڑا ہوتا ہے کہ جو گول داغ کے ساتھ ہوتی ہے اس کی جمع آتی ہے الف تا کے ساتھ، اور جو گول داغ نہیں ہوتا جس میں اس کی جمع واو نون کے ساتھ آتی ہے، یعنی اگر میں بولوں مسلمون تو اس کی جمع آتی ہے مسلمون واو نون کے ساتھ، اور اگر میں بولوں مسلماتن تو اس کی جمع آتی ہے الف تا کے ساتھ مسلماتن، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے نہیں ایسا نہیں ہے، لأن موصفہ الاسم، مرفوع کا جو موصوف ہے نا وہ اسم ہے، تو یہ اسم جو ہے نا یہ موصوف اور صفت یہ ہے، یہ چیز سیکنڈ میں کام کرتا ہوں پینسل سے لکھتا ہوں جی۔ اسم جو ہے نا وہ موصوف ہے اور اس کی صفت المرفوع آ رہی ہے، یہ مذکر ہے تو اس کی صفت مذکر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسم ہے نا اس کی جمع آتی ہے اسماء، ٹھیک ہے، الاسماء، جمع غیر ضوی عقول ہے، اسماء جمع ہے ایک تو مذکر ہے اور غیر ضوی عقول ہے، ریشنل چیز نہیں ہے، غیر ضوی عقول ہے، ٹھیک ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ جمع المرفوع، مرفوعات جو ہے مرفوع کی جمع ہے نہ کہ مرفوعاتن، کیوں؟ کیونکہ مرفوع کا جو وہ ہے نا موصوف وہ اسم ہے، اور وہ المذکر لا یعقل، یہ مذکر ہے جو غیر ضوی عقول ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جب یہ واحد مذکر ہوگا تو اس کی جمع یہ واحد مذکر آئے گی، یہ واحد مذکر تو صفت بھی واحد مذکر، جب موصوف واحد مذکر ہوگا اس کی صفت بھی واحد مذکر آئے گی، تو یہ جب واحد مذکر ہے اس کی صفت بھی واحد مذکر ہے۔ جب یہ وہ ہوگا جمع غیر ضوی عقول، جمع ہے اور غیر ضوی عقول ہے، تو اس کی جو صفت آئے گی نا وہ ہوگی جمع مؤنث، ٹھیک ہے۔ ایک قاعدہ اس کا یہ ہوتا ہے، اس کو اس لیے ہم بولتے ہیں المرفوعات، جب جمع غیر ضوی عقول ہوتی ہے تو اس کی جمع جب موصوف جو ہے جمع غیر ضوی عقول ہو تو اس کی صفت جو ہوتی ہے مذکر، جب کی صفت جو ہوتی ہے مؤنث کی جمع آتی ہے، جب موصوف جمع غیر ضوی عقول ہو مذکر ہو اگرچہ اس کی صفت جمع مؤنث آتی ہے، لہٰذا اس لیے بعد میں بول رہے ہیں کہ مرفوع کی جو موصوف ہے وہ اسم ہے، تو جب وہ واحد مذکر ہوگا تو اس کی صفت واحد مذکر آئے گی، جب وہ جمع غیر ضوی عقول ہوگا تو اس کی صفت بھی جمع مؤنث آئے گی۔ اس کے موصوف کا لحاظ رکھتے ہوئے جو ہے نا، اس کا موصوف جو یہ ہے اسم واحد میں اور جمع میں اسماء، اس کے موصوف کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی واحد یہ آتی ہے اور اس کی جمع یہ آتی ہے، تو اس لیے بولا لأن موصفہ اسم، کیونکہ اس مرفوع کا موصوف جو ہے اسم ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے یہ ازیوم کر لیا کہ جب اسم واحد ہوگا تو اس کی صفت بھی واحد آئے گی اور مذکر آئے گی المرفوع، جیسے آپ کو آگے یہ بتا رہے ہیں آپ وَيُجْمَعُ هَذَا الْجَمْعُ مُطَرَّدًا صِفَةُ الْمُذَكَّرِ الَّذِي لَا يَعْقِلُ، صحیح تو عبارت کا ترجمہ یہ وَيُجْمَعُ جمع آتی ہے، یہ یجمع فعل مجہول ہے اس کی ضمیر لوٹی مرفوع پہ، تو جمع آتی ہے مرفوع کی هَذَا الْجَمْعُ، هَذَا جمع سے مطلب یہ جمع، هَذَا جمع کا ترجمہ یہ جمع، اور یہ جمع جو هَذَا اس میں اشارہ یہ لوٹ رہا ہے المرفوعات پہ، تو جمع آتی ہے مرفوع کی یہ والی جمع المرفوعات والی جمع الف تا کے ساتھ، یعنی لکھا ہوئی نیچے الف تا کے ساتھ متردن، تاکہ متردن ہوتا ہے کہ مطابق ہو، یونیفارمیٹی ہو، مطابق ہو، قاعدے کے مطابق ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تاکہ وہ بامطابق ہو صفت المذکر الذی لا یعقل، متردن تاکہ وہ بامطابق ہو اس مذکر کے جو نہیں سوچتا، یعنی اس کی جمع مرفوع، یعنی مرفوع کی جمع المرفوعات اس لیے آتی ہے، یعنی جمع اس کی یہ جمع آتی ہے مرفوع کی هذا الجمع، یہ والی جمع
متعارتاً تاکہ وہ بامطابق ہو اس مذکر کی جو نہیں سوچتا اس کی صفت کے، یعنی تاکہ یہ جو ہے بامطابق ہو اس مذکر کی جو نہیں سوچتا غیر ذوی عقول ہے اس کی صفت کے بامطابق ہو اس کی جو صفت کا جو قاعدہ ہے اس کے بامطابق ہو، اس لیے اس کی جمع یہ آتی ہے۔ ابھی آگے مثال دے رہے ہیں جیسے کالصافی ناد للذکور من الخیال، خیل بولتے ہیں اس کو گھوڑے کو، اس کی جمع آتی ہے خیول، ٹھیک ہے۔ اور خیول کی صفت بھی آتی ہے صافی ناد، مثال کے طور پہ یہ خیل واحد مذکر ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو صفت آئے گی نا صافن آئے گی، واحد مذکر، لیکن کیونکہ جمع غیر ذوی عقول آتا ہے، خیول جمع ہے اور غیر ذوی عقول ہے تو اس کی صفت بھی آتی ہے جمع مؤنث صافنات۔ تو قاعدے کی مثال دے کے بتا رہے ہیں کہ جب جمع غیر ذوی عقول تو اس کی صفت بھی جمع مؤنث آتی ہے۔ تو بتا رہے ہیں مقصود یہ تھا کہ کیونکہ جب یہ واحد ہے اس کا موصوف تو اس کی صفت بھی واحد مذکر ہے مرفوع، اور جو جمع غیر ذوی عقول ہے یہ تو اس کی صفت بھی جمع غیر ذوی عقول، اس کی صفت بھی جمع مؤنث ہے تو اور مثالیں دے رہے ہیں اس کی ایسے کر کے، اس نے کو مثال دی جمال سباحات ای زخمات، جمال کی صفت بھی آتی ہے سباحات، جمال جمع غیر ذوی عقول مذکر اونٹ، اس کی صفت بھی آتی ہے جمع مؤنث سباحات ای زخمات یعنی موٹے اونٹ۔ وکل ایام الخالیات، اس کی ایک اور مثال دی جیسے ایام، یوم کی جمع ایام بھی جمع غیر ذوی عقول، اس کی صفت جمع مؤنث آگئی الخالیات گزرے ہوئے دن۔ آگے پھر ابن حاجب قافیہ کی عبارت ہے ہوا ای المرفوع الدال علیہ المرفوعات۔ اچھا میں پہلے مثال دے کے سمجھاتا ہوں، جس سے میں بولوں مسلمون، ٹھیک ہے، اور کمرے میں حاضر ہوں پانچ مسلمان حاضر ہو، زید ہے، عمر ہے، علی ہے، بکر ہے، اور کیا کہتے ہیں عامر لے لیں مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے، یہ پانچ مسلمان حاضر ہیں ایک جگہ میں، ٹھیک ہے۔ اب ان پانچوں کو میں بولتا ہوں مسلمون، یہ سارے مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ فی نفسی الگ سے جو ہے نا یہ سب مسلم بھی ہیں، ایک تو الگ الگ پرسنلی سب مسلم تو ہیں، لیکن جمع جو ان سب کی ہوگی کیا ہوگی مسلمون، ٹھیک ہے۔ اور یہ ورڈ مسلمون جو ہے دلالت کرتا ہے ان سب پر، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک منطق ہم پڑھ چکے ہیں، خیر بس بتا رہا ہوں اس کی میں اصطلاحات پہ یہ آ رہا کہ پھر مشکل ہو جائے گا۔ جب یہ مسلمون دلالت کر رہا ہے جب یہ مسلمون دلالت کر رہا ہے گروپ آف مسلمس پر، تو یہ ضمنی طور پہ انڈائریکٹلی اچھا یہ جو گروپ ہے یہ بنا ہوا ہے 5 مسلم سے، یہ گروپ بنا ہوا ہے 5 مسلم سے، ٹھیک ہے۔ اور وہ الگ الگ جز ہیں کائنڈ آف، 1 مسلم 2 مسلم 3 مسلم 4 مسلم 5 مسلم اور مسلمون، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تو اس پورے گروپ پر وہ کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے ایک طریقے سے، اور انڈیویجلی بھی دلالت کر رہا ہے الگ طریقے سے۔ منطق میں پڑھا چکے ہیں، میں اس کو بس ایسے سمجھ لیں، اس کو بولتے ہیں منطق میں دلالت تضمنی، یعنی ضمنی طور پہ بھی دلالت کر رہا ہے اس پر، الگ الگ سے بھی دلالت کر رہا ہے 5 مسلمس پر، تو اس کی جو اس کی دلالت ہے نا 5 مسلمس پر ہے، وہ ایک مسلم سے بنی ہوئی ہے، 1 مسلم 2 مسلم 3 مسلم 4 مسلم ایسے کر کے بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی دلالت کی ضمن میں 1 مسلم بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور 1 بھی آتا ہے، 2 بھی آتے ہیں، 3 بھی آتے ہیں، 4 بھی آتے ہیں، 5 بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے المرفوعات، ٹھیک ہے۔ اب مرفوعات کئی قسم کے ہیں، فاعل ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، اور بھی ہیں آئیں گے نائب فاعل وغیرہ، تو وہ بھی جو ہے ایک انڈائریکٹلی مرفوع ان پہ دلالت کرتا ہے۔ جیسا دیکھو مرفوعات تو انڈائریکٹ ایک تو بہت سارے پہ دلالت کرتا ہے، اور ایک طریقے سے ضمنی طور پہ ایک مرفوع پہ بھی دلالت کرتا ہے، مرفوع کی اس پہ بھی دلالت کرتا ہے ذات پہ بھی، ٹھیک ہے، ایک طریقے سے انڈائریکٹلی، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کہنے کا مقصود ہے ہوا ای المرفوع دال علی المرفوعات، ہوا کی ضمیر لوٹتی ہے مرفوع پر، اس مرفوع پہ دلالت کر رہا ہے، اور مرفوعات جو مرفوع کی جو دلالت ہے نا اس کی ضمنی طور پہ مرفوع بھی آتا ہے ایک، ٹھیک ہے، اور یہ ہوا کی ضمیر اس مرفوع پہ لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں ایک سوال اعتراض یہاں پہ یہ تھا کہ پیچھے سے مرفوعات بولا اور یہ ہوا ضمیر مذکر کیا آ رہی ہے، ہونا چاہیے تھا ہیا بولنا چاہیے تھا تاکہ قاعدے کے مطابق ہو، ہیا بولنا چاہیے تھا کہ ہوا بولا ہے، بتا رہے نہیں غلط نہیں صحیح ہے، یہ لوٹ رہی ہے المرفوع پہ جو ضمنی طور پہ پایا جا رہا ہے المرفوعات کی دلالت پہ، جن چیزوں پہ دلالت کر رہا ہے نا مرفوعات
جیسے مبتدا خبر فاعل وغیرہ چیزوں پہ ہے نا، اس کے ضمنی طور پہ ایک اندر ایک مرفوع بھی آتا ہے، اس پہ بھی دلالت کر رہا ہے. جو اس کی دلالت کی ضمنی طور پہ ایک چیز آتی ہے نا، اس پہ لوٹ رہی ہے ہوا کی ضمیر، اس پہ لوٹ رہی ہے ہوا کی ضمیر. ٹھیک ہے، یہ خراب ہو رہا ہے کافی. اچھا تو بھائی یہ کہتے ہیں المرفوع پہ کیوں لوٹ رہی ہے اور مرفوعات پہ کیوں نہیں لوٹا رہے؟ وجہ کیوں ہے اس پہ لوٹانے کی بتا رہے ہیں. لأن التعریف انما يكون للماہیت لا للافراد. تعریف جو ہوتی ہے وہ ماہیت کے لیے، انما يكون صرف ماہیت کے لیے ہوتی ہے، لا للافراد نہ کہ افراد کے لیے. یہ بھی منطق کی ایک بحث ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو سمجھ دیتے ہوئے آتا ہوں. اس سے انسان، ٹھیک ہے، انسان کی ہم تعریف کرتے ہیں انگلش میں، یا انگلش میں کہہ رہے ہیں، انگلش میں تعریف کرتے ہیں انسان کی ریشنل اینیمل تعریف کرتے ہیں انسان کی. ٹھیک ہے، ہم جب تعریف کر رہے ہیں انسان کی تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کی ماہیت کیا ہے، انسان کن بلڈنگ بلاکس سے بنا ہے، انسان کس چیز سے بنا ہے، اسٹف کیا، اس کی ریئلٹی کیا ہے. وہ ہم بولتے ہیں یہ ایک ریشنل اینیمل ہے. ہم یہ نہیں کرتے کہ جو انسان جو جنس ہے اس کے تحت جو 7-8 بلین پیپل آتے ہیں ان کی تعریف کریں، کہ ہم بتائیں کہ اس کے اندر 8 بلین پیپل آتے ہیں اور سب کا بتائیں کہ 8 بلین ایک ہی ہے. یہ نہیں کرتے تعریف کرتے ہوئے ہم، بلکہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ انسان کی ماہیت کیا ہے، اس کی بلڈنگ بلاکس ہیں، کس چیز سے بنا ہوا ہے، کیا چیز ہے، اس کی اصل چیز کیا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں ریشنل اینیمل. ٹھیک ہے، تو جب منطق میں جب بھی کسی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی افراد کی تعریف نہیں کرتے، بلکہ وہ کس چیز سے بنا ہوا ہے اس کی تعریف کرتے ہیں. لہذا جیسے کہ ورڈ ہے مرفوعات، ٹھیک ہے، یہ بنا ہے بہت سارے مرفوع سے. اس میں فاعل بھی ہے، اور اس میں مبتدا بھی ہے، اور اس میں خبر بھی ہے، اس میں اور بھی بہت سارے نائب فاعل بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کے افراد ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ہم تعریف کر رہے ہیں مرفوعات کی تو ہم ان افراد کی تعریف نہیں کریں گے، بلکہ ہم بتائیں گے یہ مرفوعات بنا کس چیز سے. یہ مرفوعات بنا ہے مرفوع سے، کیونکہ یہ سب مرفوع ہوتے ہیں نا، اور ان سب کی اصل جو ماہیت ہے مرفوع ہے. اور یہ سب مل کے جب مرفوعات بنا رہے ہیں تو مرفوعات کی اصل ماہیت بھی مرفوع ہے. تو جب ہم تعریف کرتے ہیں منطقی طور پہ اس چیز کی تو ہم اس کی ماہیت بتاتا ہے کہ اس کی ماہیت کیا ہے، نہ کہ یہ بتا کہ اس کے افراد کیا ہے. جیسے کہ انسان میں کرتا ہے، انسان کی تعریف کرتا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ جو 8 بلین ہیومن بینگز ہیں ان سب کی تعریف کرو، سب کو تعارف کروائیں، یہ نہیں کرتے. بلکہ ہم بولتے ہیں کہ ریشنل ہیومن بینگ ہے، کیونکہ انسان کی جو ماہیت ہے، انسان کی جو بلڈنگ بلاکس ہے، جس چیز سے انسان بنا ہے وہ ڈسکرائب کر رہے ہیں، وہ ڈسکرائب کرنا مقصود ہے. تو اس لیے ہم بولتے ہیں ریشنل اینیمل، نہ کہ ہم یہ کریں کہ 8 بلین پیپل کی تعریف کریں. لہٰذا مرفوعات میں بھی جب ہم مرفوعات کی تعریف کر رہے ہوں گے تو ہم یہ اس کے جو سارے افراد ہیں اس کی تعریف نہیں کریں گے، بلکہ ہم بتائیں گے کیا کہتے ہیں اس کی ماہیت کیا ہے. اس لیے اب یہ وہ بتا رہا ہے جو بتا رہا ہے لأن تعریف انما یکون للماہیت لا للافراد. تعریف تو صرف ماہیت کے لیے ہوتی ہے، افراد کے لیے نہیں ہوتی. یہ اس لیے بتا رہا ہے کہ جو ہوا ضمیر ہے وہ مرفوع پہ کیوں لٹا رہے ہیں، کیونکہ ہم تعریف کر رہے ہیں مرفوعات کی، اور مرفوعات کی جو ماہیت ہے وہ مرفوع ہے. اور جو تعریف کرتے ہیں ہم صرف ماہیت بتاتے ہیں، افراد نہیں بتاتے. اس لیے ہم تعریف کر رہے ہیں منطقی طور پہ، اور مقصود ہمیں بتانا یہ ہے، نہ کہ یہ. اس لیے ہم ضمیر اس پہ لوٹا رہے ہیں، اس پہ نہیں لوٹا رہے، اس پہ لوٹا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہوا کافی والے مصنف نے بولا تو وہ بتا رہے ہیں ہوا کی ضمیر لوٹی ہے المرفوع پہ، جس پہ دلالت کرتا ہے، مرفوع پہ دلالت کرتا ہے المرفوعات. ٹھیک ہے، کیونکہ لأن تعریف، کیونکہ تعریف ماہیت کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ افراد کے لیے. لأن التعریف انما یکون للماہیت لا للافراد. اچھا، آگے پھر کافی کے بعد آتی ہے مشتمل. اب یہ بتا رہے کہ وہ مرفوعات ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، تعریف چل رہی ہے مرفوعات کی. مشتمل ای اس مشتمل علی علم الفاعلیت. پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں. جو ریڈ عبارت ہے نا، پھر اس کو ترجمہ کرتا ہوں. بلیک عبارت کو دوسرے بھول جائیں. مشتمل مرفوعات وہ ہوتا ہے جو مشتمل ہو فاعل کی علامت پر. ٹھیک ہے، مرفوعات وہ ہوتے ہیں جو مشتمل ہو فاعل کی علامت پر. اچھا ایک سیکنڈ ادھر نہیں چاہیے. مرفوع وہ ہوتا ہے جو مشتمل ہو فاعل کی علامت پر. ٹھیک ہے، یہ میں نے بہت پڑھ دیا، فاعل کی علامت پر. ٹھیک ہے، اچھا فاعل کی علامت کیا کیا ہیں؟ 3-4 ہیں. ایک بہت کامن سب کو پتہ ہوگا کہ وہ ہے پیش ہونا. اب آپ یہ لے لیں کہ اب ادھر سوال کھڑا ہوتا ہے کہ انہیں تعریف کی ہے، جو کافیہ کے مصنف انہیں تعریف کی ہے کہ مرفوع ہوتا ہے جو مشتمل ہو فاعل کی علامت پر، اور اس کی ایک علامت تو پیش ہوتی ہے. اور مثال کے طور پہ منذ لے لیں. یہ منذ ایک حرف جر ہے. ٹھیک ہے، ایک حرف جر منذ ہوتا ہے. کم یوز ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے. اس پر بھی پیش آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ حرف ہے یہ تو، اور آپ اس کو اب تو یہ مرفوع ہو گیا پھر تو.
ٹھیک ہے. یہ تو ایک کیونکہ اس میں جو تعریف کی ہے تعریف تو اس میں سادہ آ رہی ہے. تو امام جامی کہتے ہیں ای اسم اشتمل، ماں سے مراد اسم ہے. ٹھیک ہے، جب وہ بولیں گے نا اسم ہے تو پھر اس سے ایسے حروف نکل جائیں گے تعریف سے. ٹھیک ہے، تو مرفوع کیا ہوتا ہے؟ اسم، اسم ہوتا ہے ایک والی بات. اشتمل جو مشتمل ہو فاعل کی علامت پر. ٹھیک ہے، اس لیے جامی صاحب بولتے ہیں وہ اسم ہوتا ہے. ایک تو کہتے ہیں اسم اشتمل جو مشتمل ہو فاعل کی علامت پر. یا ایسا آسان ہو گیا، وہ جتنے بھی اسماء ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسماء کے اندر قدرت ہوتی ہے، کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ وہ مرفوع بن سکیں. ای علامۃ الکون الاسم فاعلا. جامی صاحب وضاحت کر رہے ہیں کافی کی، یعنی علامت الکون الاسم فاعلا کہ اسم مشتمل ہو ایسی علامت پر کہ جو فاعل کی علامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں بولتا ہوں نا ضرب زیدن، زیدن میں پیش کی علامت، پیش ہوتا ہے نا فاعل کی علامت ہے نا. تو وہ بتا رہے ہیں کہ علامت فاعلیت کیا ہوتی ہے، یعنی اسم وہ آگے تک علامت الکون اس میں کہ اس میں وہ علامت ہو جو اسم کے اندر جو ایک اسم جو فاعل ہوتا ہے وہ والی علامت ہو. علامت الکون الاسم وہ علامت جو اس اسم میں ہوتی ہے جو فاعل ہوتا ہے. کون الاسم اسم کا فاعل ہونے والی علامت. ٹھیک ہے، وہی ضمۃ والواو والالف. اور بتا رہے علامت کون کون سی ہیں؟ وہ ضمہ ہے، پیش ہے، واو ہے اور الف ہے. زیدن سے ضربہ زیدن یہ پیش والی علامت ہو گئی. اب ضربہ مسلمون یہ واو والی علامت آ گئی. اور میں سملرلی بولوں رجلانی، ضربہ رجلانی یہ مرفوع ہے، اس میں الف والی علامت آ گئی. ٹھیک ہے، تو جب واحد ہوتا ہے تو اس میں پیش والی علامت آتی ہے عموماً. ٹھیک ہے، اور جب وہ جمع مذکر سالم ہوتا ہے تو اس پہ واو والی علامت آتی ہے. یہ واو جو نا مرفوع ہونے کی علامت ہے. اور جب تثنیہ ہوتا ہے تو اس پہ یہ الف والی علامت آتی ہے. یہ الف تثنیہ ہونے کی بھی علامت ہے اور یہ مرفوع ہونے کی بھی علامت ہے. ٹھیک ہے، کہ مرفوع ہے سب. تو یہ بتا رہے ہیں کہ مرفوع ہونے کی کہتے ہیں کچھ علامتیں یہ ہوتی ہے: ضمہ ہونا، پیش ہونا، واو ہونا، الف ہونا. والمراد باستعمال اسم علیہ ان یکون موصوفا بها لفظا او تقدیرا او محلا. آگے جامع صرف اور وضاحت کر رہے کہ المراد بالاستعمال اسمی جو بولے نا کہ اسم مشتمل ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ بالمشتمل علیہ کہ اسم کا اس علامت سے مشتمل ہونے سے مراد یہ ہے ان یکون موصوفا بها لفظا او تقدیرا او محلا، کہ اسم موصوف ہو اس علامت سے لفظاً ہو یا تقدیراً ہو یا محلاً ہو. اچھا، ایک تو ایک ہوتا ہے نا صفت موصوف جو میں آپ نے ذکر کیا ہے، یہ تو نحوی اصطلاح ہے ایک، اور ایک لغت کے اصطلاح سے مراد دے رہے ہیں یہاں پہ. جو یہ لائن پڑھی ہے میں نے، اس سے لغوی اصطلاح مراد ہے، نہ کہ نحو والی اصطلاح، یعنی کریکٹرسٹک لگا ہوا ہے ایک. ٹھیک ہے، تو مراد ہوتا ہے اس اسم کا مشتمل ہونا اس صفت سے کہ ان یکون کہ وہ موصوف ہو. ضربہ زیدن کہ اسم موصوف ہو، یعنی اس پہ ایک کریکٹرسٹک لگی ہوئی ہے. نحو والا موصوف نہیں بول رہا میں، ایک یہ لغوی معنی ہے، یعنی جو ایک لغت میں معنی آتا ہے اس کے موصوف ہونا، یعنی اس پہ ایک کریکٹرسٹک لگی ہوئی ہے رفع ہونے کی. اس کی ایک صفت کریکٹرسٹک آ گئی نا کہ اس کی ایک تو ہم بول سکتے ہیں نا کہ اس کی کریکٹرسٹک یہ ہے کہ یہ بلیک سے لکھا ہوا ہے، اس پہ نقطہ ہے نقطہ یہ، تو اس کی کریکٹرسٹک یہ بھی ہے کہ اس پہ پیش لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ مراد ہے، یعنی مراد ہو اس کا اس اسم کا فاعل کی علامت مشتمل ہونے سے مراد یہ کہ وہ موصوف ہو، اس پہ کریکٹرسٹک لگی ہوئی ہو فاعل کی علامت کی کریکٹرسٹک لگی ہوئی کسی بھی طریقے سے. اس پہ پیش آ گیا، مسلمون میں واو آ گیا، رجلانی میں الف آ گیا، تو یہ کریکٹرسٹک لگی ہوئی ہے اس پہ ایک ایسے کر کے. یہ مراد ہے اس کی صرف ایک کائنڈ آف، اس کو اردو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے بولیں، انگلش میں اس لیے بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، کریکٹرسٹک لگی ہوئی ہے اس میں کیا کہتے ہیں اس کی فاعل ہونے کی، لفظاً، تقدیراً اور محلاً. اچھا، یہ ہم پیچھے اولا میں اور ثانیہ میں پڑھ چکے ہیں اعراب کے بارے میں. لفظاً اعراب وہ ہوتا ہے جو ظاہر ہو. ٹھیک ہے، لفظی طور پہ اس کا اعراب ظاہر ہے، پیش آ گیا، یہ واو پہ واو آ گیا. اب حل لا کے بتا سکتا کہ اس کا اعراب یہ رہا. جب یہ منصوب ہوتا تو اس پہ الف ہوتا اور یہ زبر ہوتی ہے، زیر ہوتی جر پہ، تو وہ لفظی اعراب آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ رہا. تقدیری یہ ہوتا ہے کہ اعراب تو اس کا ہوتا ہے لیکن وہ ظاہر نہیں ہوتا. جیسے جا موسیٰ یا عیسیٰ، ٹھیک ہے، جو الف والے ہوتے ہیں ایسے عیسیٰ. اب یہ تقدیری اعراب ہے، اس کے اندر رفع میں اندر پیش ہے اس کے اندر. اگر میں اس کو منصوب کر دوں، سے رأیتو، یا فی یا پھر علا کر دیں، یا پھر طور پہ علا تو جر آ رہا ہے، یا پھر میں رأیتو اس کو علا کو ہٹا کے صرف رأیتو کر لوں تو یہ منصوب ہو رہا ہے. تو اعراب تو چینج ہو رہا ہے لیکن ظاہراً سیم رہ رہا ہے. تقدیراً اندر ہی اندر اعراب چینج ہو رہا ہے. موسیٰ، عیسیٰ، تینوں صورتوں میں موسیٰ عیسیٰ بولیں گے لیکن اندر اس کا تقدیراً اعراب چینج ہو رہا ہے، ظاہراً اگرچہ سیم رہ رہا ہو.
اور جو ہوتا ہے نا محلی اعراب، وہ صرف مبنی اسما میں ہوتا ہے. جو اسم مبنی ہوتے ہیں نا ان کا اعراب محلی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صرف مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے. محلی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ رفع والی محل میں بیٹھا ہوا ہے، یا پھر وہ نصب والی محل میں بیٹھا ہوا ہے، یا پھر وہ جر والی محل میں بیٹھا ہوا ہے. اس کی میں مثال دیتا ہوں، ایک دکھاتا ہوں. سیکنڈ. رأیت من قوما، یا پھر جاء من قوما، میں نے دیکھا اس شخص کو جو کھڑا ہوا، یا پھر آیا وہ شخص جو کھڑا ہوا تھا. اب یہ من اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول جو ہے وہ مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ جو نا یہ رأیت، یہ من ہے نا، یہ من یہ نصب کی جگہ میں بیٹھا ہے، نصب کے محل میں بیٹھا ہوا ہے. اگر یہاں پہ کوئی اور اسم ہوتا معرب، اگر یہاں پہ زید ہوتا تو منصوب ہوتا. اگر یہاں پہ میں زید ہوتا نا رأیت زیدن تو منصوب ہوتا. یہ محل، یہ نصب کے محل میں بیٹھا ہوا ہے یہ دونوں. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ بھی زید ہوتا تو وہ مرفوع ہوتا، کیونکہ فاعل ہونے کی وجہ سے. یہ مرفوع کے محل میں بیٹھا ہوا ہے رفع والی فاعل ہونے کی وجہ سے، اور یہ نصب کے محل میں بیٹھا ہوا ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یعنی محلی اعراب ہے اس کا. محلی اعراب سے مراد یہ کہ یہ ایک ایسے محل میں آ کے بیٹھ گئے ہیں جہاں پہ جس محل میں ایک اعراب ہوتا ہے. اگر کوئی اسم آ کے بیٹھتا ہے ایسا زید وغیرہ، یا پھر اس میں معرب بیٹھتا ہے زید ایسا، تو اس پہ اعراب ظاہر ہوتا ہے. اس کو بولتے ہیں محلی اعراب. ٹھیک ہے، تو لفظی اعراب جو ظاہر ہو رہا ہے، جیسے زید یہاں پہ مسلمون جولانی، جو لفظی اعراب ہوتا ہے. تقدیری اعراب بھی وہ اسم جس کا اعراب ظاہر تو نہیں ہوتا لیکن مبنی بھی نہ ہو. موسیٰ سے مبنی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، معرب ہیں، اور ان کا اعراب ظاہر نہیں ہوتا، ان کو ہم بولتے ہیں تقدیری اعراب ہے. اور یہ من جو ہے یہ مبنی ہوتا ہے، اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے. یہ ایسے یاد رکھ لیں اس کو. ٹھیک ہے، اور اس کا محل کا میں نے بتا دیا، جس کا اعراب محلی ہوتا ہے. تو وہ بارت کا بتانا مقصد یہ تھا کہ اس کا مراد ہے اسم کا مشتمل ہونا فاعل کی علامت سے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ موصوف ہو. موصوف کا میں نے مطلب بتایا کہ وہ اس کی کریکٹرسٹک لگی ہوئی ہے ایسی کہ موصوف ہو فاعل کی علامت سے لفظاً. لفظاً ہوگا جیسے زید، تقدیراً جسے میں نے پیچھے بتایا موسیٰ عیسیٰ، یا محلی اعراب ہوگا ایسے کر کے. اچھا، یہ تو میں نے ایک بات بتا دی. ٹھیک ہے، ادھر تک ذہن میں رکھ لیں. آگے ایک نحوین کی جماعت ہے جو بولتی ہیں کہ جو مبنی اسما ہوتا ہے جیسے یہ من ہے، کہتے ہیں ان کا اعراب ہوتا بھی نہیں ہے، محلی اعراب بھی نہیں ہوتا، ان کا اس سرے سے اعراب ہوتا ہی نہیں ہے. جیسے فی ہے یا علا ہے، جیسے حرف جر ہوتے ہیں نا، حرف جر کا اعراب ہی نہیں ہوتا سرے سے کوئی. اسی طریقے سے مبنی اسما بھی ہوتے ہیں، ان کا بھی سرے سے اعراب ہوتا ہی نہیں ہے کوئی. ٹھیک ہے، نہ وہ مرفوع ہے، نہ وہ منصوب ہوتے ہیں، نہ وہ مجرور ہوتے ہیں. ان کا اعراب ہی نہیں ہوتا، نہ لفظاً، نہ تقدیراً، نہ محلاً. ہم بولتے ہیں ہاں لفظاً تقدیراً اعراب تو نہیں ہوتا لیکن محلاً اعراب ہوتا ہے. کسی محل میں ایسی محل میں آ کے بیٹھ گیا جہاں پہ کوئی ایسا ہوتا تو اعراب ظاہر ہوتا. ٹھیک ہے، تو اس کا محلی اعراب تو ہوتا ہم بولتے ہیں. لیکن وہ والے جو ہیں نا جن کا بھی رد کریں گے آگے، وہ بولتے ہیں کہ نہیں محلی اعراب ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے مبنی اسموں کا. تو ان کا رد کر کے بول رہے ہیں ولا شک ان الاسم موصوف بالرفع المحلی. کوئی شک کی بات نہیں کہ اسم جو ہے موصوف ہوتا ہے بالرفع المحلی، محلی رفع سے. جیسے یہ محل میں آگے رفع کے محل میں آگے بیٹھا نا یہاں پہ جا من قوما ہے نا، تو یہ رفع محل میں آ کے رفع اعراب آتا ہے اسم کا. ٹھیک ہے، یہ بتا رہے ہیں امام جامی. ٹھیک ہے، اس معنی رفع المحلی انه فی محل لو کان سمۃ معرب لکان مرفوعا لفظا او تقدیرا. اس المعنی رفع المحلی، جیسے کیونکہ رفع محلی کا معنی ہوتا ہے انه فی محل، کہ وہ ایک ایسی جگہ میں ہو لو کان سمۃ معرب، اگر اس جگہ میں کوئی معرب اسم ہوتا لکان مرفوعا لفظا و تقدیراً، تو وہ اسم مرفوع ہوتا لفظا یا تقدیراً. یہ میں نے توڑ ترجمہ کیا، میں پورا ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ معنی ہوتا ہے رفع محلی کا کہ اگر اس جگہ انہو کہ وہ ایسی جگہ میں ہے کہ اگر اس جگہ میں کوئی معرب اسم ہوتا تو وہ لفظا یا تقدیراً معرب ہوتا. اس کو اس سے دیکھیں کب سمجھیں کہ ماننا ہوتا ہے رفع محلی کا کہ اگر اس جگہ میں کوئی معرب اسم ہوتا جیسے زید، ٹھیک ہے، لکانا مرفوعاً، تو وہ مرفوع ہوتا لفظاً یا تقدیراً. اگر زید ہے تو لفظاً ہوگا، موسیٰ جیسا اسم ہے تو تقدیری ہوگا. تو محلی اعراب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہ میں آگے بیٹھ گیا اسم کہ اگر اس جگہ میں کوئی اور معرب اسم ہوتا تو وہ لفظاً یا تقدیراً وہ ہوتا مرفوع ہوتا. فكيف يختص الرفع بما عدا الرفع المحلي
وہ یبحث مثلاً عن الاحوال الفاعل اذا كان مضمرا متصلا كما سيجيء. تو کیسے خاص ہو سکتا ہے رفع کا اعراب محل کے علاوہ؟ محل ہم نے بتایا نا کہ 3 قسم کے اعراب ہوتا ہے، پیچھے بتایا، لفظی اور تقدیری اور محلی، ہے نا. تو کہہ رہے ہیں کہ جو دوسرا کا مذہب ہے ان کا اعراب کہہ رہے ہیں کہ کیسے کہہ سکتے ہیں وہ لوگ کہ اعراب رفع کا اعراب صرف ان 2 کے ساتھ خاص ہے اور یہ اس میں شامل نہیں ہے. کیف یختص، کیسے خاص ہو سکتا ہے رفع کا محل بما عدا رفع المحلی، اس کے علاوہ ان 2 کے ساتھ کیسے خاص ہو سکتا ہے رفع کا اعراب. وہو یبحث، وہو سے مراد امام ابن حاجم میں کافیہ کے مصنف، وہ بحث کرتے ہیں مثال کے طور پہ فاعل کے احوال کا جب وہ ضمیر ہو، جب فاعل ضمیر متصل ہو اس وقت فاعل کے اعراب کی بحث کرتے ہیں. کما سیری، جیسے کہ ابھی آئے گا، ضمیر جو ہوتی ہے نا مبنی ہوتی ہیں اور مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا. ٹھیک ہے، تو وہ امام جامی کہہ رہے ہیں کہ کافیہ کے مصنف جو ہیں وہ جب ضمیر مرفوع، جب ضمیر فاعل ہو اس کے احوال کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اس کے اعراب کے احوال کے بارے میں بحث کرتے ہیں، اعراب کے بارے میں. تو وہ کیوں کریں گے؟ اگر وہ اس کا اعراب ہی نہ ہوتا تو اس کی بحث بھی نہ کرتے، کیونکہ اس کی بحث کرتے ہیں. لہٰذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ ابن حاجب کافیہ کے مصنف ہیں، ان کے نزدیک بھی محلی اعراب ہوتا ہے اور فاعل کا محلی اعراب آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کہنا ادھر تک مراتی. آگے فاعل کی وہ شروع ہو رہی ہے تعریف شروع ہے، میں یہاں تک روک رہا ہوں، پھر نیکسٹ اگلی باری میں دیکھ لیں گے.